نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، انما امرت، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس شہر مقدس کے رب کی عبادت کروں، یعنی شہر مکہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت والا شہر بنایا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا اور فرمایا کہ میں مسلمانوں میں ہوں، یعنی تابع دار میں ہوں، فرما بردار میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وقال یا موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو، اگر تم ایمان والی ہو، فعلیہ توکلوا، پس تم اسی پر بھروسہ رکھو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم فرما بردار ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان والوں کی جو پہچان ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی جو شان ہے، مسلمانوں کے سر پر جو تاج چمکتا رہتا ہے، اس کا نام ہے توکل، وہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے جس کا نام ہے اللہ پر بھروسہ۔ اسی لیے سورہ فرقان میں بھی ارشاد فرمایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، توکل کرو اس اللہ پر جسے موت نہیں ہے، اور تسبیح کرو حمد کے ساتھ اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے بار بار قرآن مقدس میں کہ مسلمانوں توکل کو اپناؤ، بھروسے کو اپناؤ۔ اللہ پر جب تم بھروسہ رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ تمہاری شان ہے توکل، یہ تمہاری عزت ہے توکل، یہ تمہیں عزت و بلندی دیتا ہے جس کا نام ہے توکل۔ دیکھیے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، کبھی خوف سے دھڑکتے ہیں، کبھی شوق سے مچلنے لگتے ہیں۔ تو وہ بھی کبھی کبھی شوق کی وجہ سے بھی، محبت جب شدت کی ہوتی ہے تو دل دھڑکنے لگتا ہے۔ تو یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایسے بندوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ یعنی قرآن کی آیتیں یہ ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ تو اسی لیے قرآن کی تلاوت ہو اور اس کو معنی کے ساتھ جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان ترقی کرے گا۔ تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کے اللہ اکبر کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بھروسے کی، توکل کی پہچان یہی ہے کہ جو بندہ توکل رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کی پہچان اگر کرنا ہے تو یہ اللہ نے سورہ انفال کے ذریعے یہ بتا دیا کہ وہ اللہ کے ذکر پر اس کا دل مچلنے لگتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے،
اور کبھی خوف سے دل دھڑکنے لگتا ہے، وہ تلاوت پر خوش ہوتا ہے اور اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، وہ قرآن کو جب جب سنتا ہے تو اسے لطف آتا ہے، قرآن کے معنی میں وہ ڈوبتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ پر بھروسہ بڑھاتی ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنے اندر توکل پیدا کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، توکل پیدا کرنا ہے قرآن کی تلاوتیں کرو، آیتوں کی تلاوتیں کرو، اور قرآن کی جب آیتیں تلاوت کرو تو ساتھ ساتھ اس کے معنی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس طرح تمہارے اندر توکل پیدا ہوگا، اور جب توکل پیدا ہوگا تو خود بخود اللہ کے ذکر کا شوق ہوگا، قرآن کی تلاوت کا شوق ہوگا۔ تو اسی لیے صوفیاء کرام نے جگہ جگہ، آپ دیکھیے جہاں کہیں اللہ والوں کا آپ ان کے زندگی احوال زندگی پڑھیں گے، ان کی زندگی کا احوال جب پڑھیں گے، اللہ والوں کی زندگی کے حالات پڑھیں گے، تو ان کی زندگی کے اندر جو سب سے اہمیت کی حامل جو چیز ہوتی تھی اس کا نام ہے ذکر اللہ۔ اسی لیے جہاں جہاں صوفیاء کرام آباد رہے وہاں پر ذکر اللہ کی محفل سجی رہی، اور آج تک ان کی اتباع میں ذکر اللہ کی محفل سجائی جاتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ذکر اللہ کی جو محفل، اللہ کے ذکر کی جو محفل ہے، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ توکل کو بڑھا دے، وہ بھروسے کو بڑھا دے۔ اس لیے کہ جب توکل بڑھتا ہے تو آپ کی یہ شان ہوتی ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو توکل کرنے والے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ یعنی توکل کی بنیاد پر محبوبیت نصیب ہوتی ہے، وہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری وقت جب آگ میں جانے سے پہلے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، کام کو بنانے والا اللہ ہے۔ یہ جملہ آخری جملہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ پر کامل بھروسہ کیا، وہ آگ گلزار ہو گئی۔ ایسے ہی بخاری شریف میں یہ بات موجود بھی ہے، اور ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام کے تمام جب مشرکین عرب حضور کے خلاف ہو گئے اور حضور پر وہ سختیاں برتنے لگے، حضور کے ماننے والوں پر، کلمہ پڑھنے والوں پر سختیاں برتنے لگے، تو حضور نے بھی یہی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضور نے یہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دشمنوں سے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائی، اور انتہائی حفاظت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم کو مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ پہنچایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ توکل ہے، یہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور آج کے دور میں دیکھیے جب خوف کا ماحول ہوا تو حضرت ابراہیم نے بھی اللہ پر بھروسہ، کامل بھروسہ کیا۔ جب کوئی صورت کہیں نظر نہ آئے تو بھروسے کو بڑھا دے، اور یہی دیکھیے حضور اکرم نے اللہ پر کامل بھروسہ کیا، ان سے زیادہ بھروسہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ امت جب کبھی مصیبتوں میں آ جائے، موجودہ دور میں یہ پینڈیمک وائرس بہت بڑی مصیبت ہے، چاروں طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اور اس بھروسہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر اللہ، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے، تاکہ ہمارا بھروسہ بڑھے، اور اس ذکر کی محفل سے اور یہ بار بار اللہ کے ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اور بار بار اللہ کی آیتوں یعنی قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرنے سے انشاءاللہ بھروسہ بڑھے گا، اور اس کی برکت سے، اس وبال سے، بلکہ اس پوری زمین، ایمان والوں کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس پوری زمین کو امن عطا فرمائے گا، امان عطا فرمائے گا، اس خوف سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھروسہ کرو پرندوں کے جیسا، وہ اپنے گھونسلوں سے جب نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں،
لیکن ان کا بھروسہ ہوتا ہے کہ جب نکلے ہیں تو انہیں کھلانے والا ضرور کھلائے گا، اور جب واپس ہوتے ہیں تو وہ شکم سیر ہوتے ہیں، پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے، بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ ایسا بھروسہ ہونا چاہیے، جو پرندوں کا بھروسہ ہے وہی بندوں کا ہونا چاہیے۔ یہ بھروسے کے اندر کاملیت ہے، اور جس نے ایسا بھروسہ کیا وہ کامیاب ہوا۔ اسی لیے اگر اس بھروسے کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو حضرت ابراہیم نے پڑھا تو آگ گلزار ہو گئی، اس کو حضرت رسول اکرم نے پڑھا تو حضور کے ساتھیوں کو اللہ نے تحفظ بخشا، اور نہایتی تحفظات کے ساتھ وہ مدینۃ المنورہ پہنچے۔ اگر اسی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ورد کو پورے یقین کامل کے ساتھ پڑھا جائے موجودہ وقت میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ اللہ اس وبال سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اس لیے کہ یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری آبرو ہے، یہ ہماری عزت ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے۔ جتنا زیادہ بھروسہ ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہوگا اور اس کی کرم فرمائی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کرم کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخ روئی عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے آخرت کی بات میں نے اس لیے کہی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت پیش کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھروسہ کرنے والوں میں 70,000 ایسے ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ توکل دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ قائم رکھیے، اور اللہ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور اسی بھروسے کے ساتھ مالک و مولا ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس وبال سے تو نجات عطا فرما، اس شر سے نجات عطا فرما، اس وائرس سے نجات عطا فرما، آگے کے روزوں کو آسان فرما، آگے کی زندگی کو آسانیاں عطا فرما، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے روزوں کو قبول فرما، دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔